آج کے پڑھے لکھے جدید سو کالڈ مہذب معاشرے میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور بہت خوبصورت نام دے کر قتل کرتے ہیں، اور اس قتل میں اسباب کم و بیش وہی ہیں جو پرانے زمانے میں تھے۔ مثلا دور جاہلیت میں لوگ آر کی وجہ سے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس بات میں آر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ بعض خواتین کو طلاق تک دے دی جاتی ہے اگر وہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہو۔ اسی طرح قتل کا ایک بہت بڑا سبب جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ مسلمان عورتوں کی اکثریت کے منہ پر یہ لفظ پایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ غور کریں تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کو ذرا آپ ایکسپلین تو کریں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، گویا رازق آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے مار رہے ہو ان کو، نحن نرزقکم، ہم تم کو رزق دے رہے ہیں، وإیاہم، ان کو بھی دے دیں گے، جو رب تمہیں کھلا رہا ہے وہ انہیں بھی کھلا دے گا۔ اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں ساتھ ہی دودھ اترتا ہے اور 2 سال تک ماں کے ساتھ غذا رکھی جاتی ہے اس بچے کی کہ اگر کچھ اور نہیں بھی اس کو ملتا تو وہ اس پر سروائیو کر سکتا ہے۔ تو یہ انتظام کون کرتا ہے؟ یہ رزق کون دیتا ہے؟ رب ہی دیتا ہے۔ قتل اولاد کی شکلوں میں عام شکل جس میں بہت سارے پڑھے لکھے اور بسا اوقات دیندار نماز روزے کی پابند خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں، وہ ابارشن ہے۔ یہ موضوع آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر لڑکی سے متعلق ہے، اور جب دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی، حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو ہم حرام کام میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ میرے درس پر ایک خاتون آتی تھی، وہ کہنے لگی کہ ان کی بہن باہر ہوتی ہیں تو ڈاکٹرز نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کو اپنا بیبی ابارٹ کرا دینا چاہیے کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ اب نارمل ہوگا۔ مجھے جہاں تک پتا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن میں نے کچھ اور اسکالرز سے کنسلٹ کیا، ڈسکس کیا، تو الٹیمیٹلی یہی جواب تھا کہ ابارٹ نہیں کرا سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے اگر ہم بیمار ہوں تو ہمیں کوئی مار کے گھر سے نکال دے کہ ہم تمہارے لیے مصیبتیں نہیں اٹھا سکتے کہ تمہیں ہسپتال لے جائیں یا تمہیں دوا کھلائیں یا تمہیں لک آفٹر کریں۔ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ آپ کو مارنے پہ لوگ تل جائیں، تو بہرحال جو درست بات تھی میں نے وہی بتائی ان کو کہ کم از کم میرے علم اور جتنا میں نے اور علماء سے پوچھا ہے اس کے مطابق آپ ابارٹ نہیں کرا سکتی۔ اس پر انہوں نے ان کو واپس ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پھر دعا ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دن رات دعا کرنا شروع کی۔ کہتی کہ جب بیبی ڈیلیور ہونے کا ٹائم تھا اور میں اتنی خوف زدہ تھی کہ اب معلوم نہیں کیا چیز میرے پاس لے کر آتے۔ کہتے ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ جب وہ بچہ پیدا ہو کے میرے پاس لایا گیا تو وہ سب بچوں سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھا۔ اس کے بعد وہ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو پھر وہ پاکستان آئی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، تو اتفاق سے وہی میری ویکلی کلاس کا پھر درس تھا۔ تو کہنے لگی کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا اور آپ نے یہ جواب دیا تھا، تو وہ بچہ میں ساتھ لائی ہوئی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کلاس کو وہ بچہ دکھائیں۔ اور وہ ہنستا کھیلتا اتنا چلتا بچہ، چھوٹا سا، اتنا صحت مند اور خوبصورت، کوئی بھی اب نارملٹی نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹرز کو نہیں پتہ چلتا، اب نارملٹی ہو بھی سکتی ہے، تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے بچہ، لیکن اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ اور اعتماد کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہم دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دوا نہیں کر سکتے؟ اور اگر کسی کو جانا ہے تو عام مار کے کیوں بھیجتے ہیں؟ اگر اس کی زندگی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو لے جائے گا۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، کئی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کئی تھوڑی سی آزمائش آنے کے بعد کچھ ہی مہینوں دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، لیکن قتل نفس یہ ایک انتہائی سنگ دلانہ کام ہے کہ جسے اللہ نے حرام کیا، کہ یہ وہ احکامات ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو دیے گئے، ہر شریعت میں یہی احکامات ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت بھی لی کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حمل کے کسی بھی مرحلے میں بچے کو ابارٹ کرانا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی ویلڈ ریزن ہو، کوئی جائز وجہ ہو۔
حمل کے پہلے 40 دن میں اگر اس کو کسی وجہ سے گرانا پڑے، یعنی کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے گرانا پڑے تو جائز ہے، مگر اس مرحلے میں صرف اس خوف سے گرانا، اب یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ یہ نہیں کہ اینی ون کین ڈو دیٹ کہ 40 دن ابھی نہیں گزرے تو چلو کام ختم کریں. صرف اس خوف سے گرانا کہ اس بچے کو پالنا پوسنا اور تربیت وغیرہ پر بہت خرچہ یا مشکل ہوگا، تو یہ کسی بھی طور پہ جائز نہیں، یعنی یہ ویلڈ ریزنز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے خوف اور یہ خوف کہ ہمارے پہلے ہی بہت بچے ہیں، یہ بھی جائز وجوہات نہیں. تو پہلے 40 ڈیز کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب تک کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو تو ایون پہلے 40 ڈیز میں بھی ابارٹ نہیں کرا سکتے. حمل کو علقہ یا مضغہ کے مرحلے میں، یعنی اگر اگلے جو 40 ڈیز ہیں اور اس کے بعد کے، اس کے مرحلے میں بھی اس کو گرانا صحیح نہیں، سوائے اس کے کہ ماں کی صحت کو خطرہ ہو، یعنی اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو، جان کو خطرہ ہو. اور اس صورت میں کہ حمل کو اگر کنٹینیو کیا گیا، مثلا بعض خواتین کا بی پی بہت ہائی ہوتا ہے اور پریگننسی میں وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسے میں ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں صرف جائز ہو سکتا ہے. جبکہ دوسرے تمام طریقے جان بچانے کے لیے استعمال کیے جا چکے ہیں، ہر طرح کا علاج ہو چکا ہو، ہر طرح کے پریکاشنز لیے جا چکے ہوں کہ ماں کی جان کو خطرہ نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی ماں رسک پر ہے یا ڈینجر میں ہے، یعنی اس کی لائف جو ہے، تو اس صورت میں پھر اس مرحلے پر ابارٹ ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں. تیسرے مرحلے کے بعد جبکہ 4 ماہ گزر چکے ہوں، اس مرحلے میں بھی حمل ضائع کرنا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی وجہ سے ماں کی جان کو یقینی خطرہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تینوں مرحلے، پہلے 40 ڈیز، پھر جو مرحلہ ہے علقہ اور مضغہ کا، اور پھر تیسرا مرحلہ جب کہ بیبی جو ہے ایک پورا انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اس میں مزید بھی ڈیٹیلز ہیں. اگر شوہر اپنی بیوی کو اس پر مجبور کرے اور پھر بیوی اس کا حکم مانے یا نہ مانے، اور اگر بیوی اگر ایسا کرے شوہر کے دباؤ میں آ کر، تو پھر مجرم کون ہوگا؟ عورت شوہر کی ایسی بات نہیں مان سکتی جو کہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتی، کیونکہ قتل جو ہے کبیرہ گناہ ہے. کوئی غلطی سے ایسا کر چکا ہو یا کسی کے مشورے سے یا کسی جذباتیت کی وجہ سے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، تو زندگی میں ہی توبہ کر لینا، کفارہ دینا اور کثرت سے استغفار کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسانی جان کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اور ہر جان ایک الگ جان ہے، اس کا مالک اس کا رب ہے. کسی انسان کو اختیار نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی جان لے، کیونکہ کسی کی جان لینا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اور کسی کو اس کی زندگی کے حق سے محروم کرنا جو ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے. تو اس معاملے میں اچھی طرح مزید اس پر اسی چیز کے بارے میں پڑھ کے، اور جہاں کہیں کوئی آپ میں سے سٹینڈ کرتا ہو اس کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کرے. ایک دن بھی گزرا ہو تو بغیر وجہ سے نہیں ختم کر سکتے. بعض لوگ خود گھریلو ٹوٹکے اور اس طرح کی چیزیں اختیار کرتے رہتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے. یعنی جب آپ نے انٹینشن یہ کی کہ میں اس حمل کو ابارٹ کر دوں، میں اسے کیری نہیں کرنا چاہتی، تو یہ جو انٹینشن ہے یہ انٹینشن ہی درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ویلڈ ریزن. تو ایسی پلز بھی جو اس نیت سے لی جائیں، یعنی میتھڈ پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، قتل کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ آپ کسی کو زہر کھلائیں، خواہ آپ کسی کا گلا گھونٹیں، خواہ آپ کسی پہ کوئی ہتھیار تلوار چلائیں، یعنی کوئی بھی طریقہ جو اس میں اختیار کیا جائے وہ غلط ہے.